نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائیں گے۔ آدمی لمبا فاصلہ طے کرے گا اور اس کا سفر ہوا سے چلنے والے بادلوں کی طرح تیز ہوگا۔ وہ بادلوں جیسی چیز پر سوار ہوگا اور پوچھے گا کہ زمین پر میرے ساتھ کون ہے؟ پھر پوچھے گا کہ میرے ساتھ آسمان والوں میں سے کون ہے؟ اور اسے کھانا دیا جائے گا، لیکن اس کے اعمال اس سے قبول نہیں ہوں گے۔ عرب کے چروائے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ عرب کی زمین ایک بار پھر کھیتوں اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوں گے جن میں مذہبی جہالت پھیلے گی۔ اللہ عالموں کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ فتنے بڑھنے لگیں گے، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی بچہ اپنی ماں پر حکم چلائے گا۔ عورتوں کی صحبت کی خواہش کی جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ثبوت سمجھا جائے گا۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکرے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے، قابل اعتبار لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور بے ایمان لوگ باقی رہیں گے اور وہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں جاہل عالم ہوں گے۔ لوگ نماز کے لیے جمع تو ہوں گے، لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملیں گے۔ عورت اپنے شوہر کی اس کے کاروبار میں مدد کرے گی اور اس کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ تجارت کا رواج ہوگا، زلزلے بڑھنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ رات کو دیر تک ناچیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شر انگیز واقعہ پیش آئے گا جس میں قاتل کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اپنے دنیاوی کام دنیا کی خواہش سے کریں گی، ضرورت سے نہیں۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جن چیزوں کو ان کے باپ دادا حرام جانتے تھے، جیسا کہ سود لینا، اور ان چیزوں کو حرام سمجھیں گے جنہیں ان کے باپ دادا حلال جانتے تھے، اور اسی طرح سود عام ہو جائے گا۔ اور لوگ یہ خیال چھوڑ دیں گے کہ جو وہ مال حاصل کر رہے ہیں وہ قانونی طور پہ حاصل کر رہے ہیں یا غیر قانونی طور پر۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے ماننے والے پچھلی امتوں کی طرح ان کے اعمال کی نقل کر کے ان کی پیروی نہ کر لیں۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے، اور لوگ بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ زمین سونا اور چاندی اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا۔ تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنا ہی سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہ رہے گا، اور لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا، اور لوگ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے، اور وہ دین میں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تو قیامت کی وہ نشانیاں تھیں جو شاید گزر چکی ہیں یا گزریں گی، اور قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی بھی بتائی تھیں جو بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مال کی فراوانی ہو جائے گی، کوئی بھی شخص زکوٰۃ لینے کو تیار نہیں ہوگا، اور جب کوئی انسان زکوٰۃ دے گا تو اگلا لینے والا کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2050 تک دنیا میں ایکسٹریم پاورٹی 2% تک گر جائے گی۔ جس طرح سے دنیا کی اکنامیز گرو کر رہی ہیں ایسا ہونا بالکل پاسبل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دیں، لیکن یہ آخر ہوگا کیسے؟ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہو، لیکن آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس
انسانوں کو جانوروں سے باتیں کروا سکتی ہے، اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے باتیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دریائے فرات سونے کے خزانے کو زہر کرے گا اور بہت سے لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ ہر ایک اس امید میں رہے گا کہ وہ اس خزانے کو حاصل کرے گا۔ دریائے فرات، جسے یوفریٹس ریور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسٹرن ترکی سے سیریا اور عراق میں فلو کرتا ہے، اور اس دریا کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے دریائے فرات آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے، کیونکہ 2020 کو عراقی منسٹر واٹر آف ریسورسز نے کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے دریائے فرات 2040 تک مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور یہیں سے سونا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں کچھ گولڈ مائنر دریائے فرات کے قریب سونا جمع کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے نزدیک عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتیں ایک مرد کے حوالے ہوں گی۔ اب تک دنیا میں مردوں اور عورتوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک عورتوں کی آبادی مردوں کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی کے ڈیٹا کے مطابق ہر سال عورتوں کی مردوں کے مقابلے میں آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایک بڑی جنگ ہونا باقی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک قریب نہ ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، اور ان دو گروہوں کی جنگ میں بہت ساری ہلاکتیں ہوں گی، اور وہ دونوں ایک ہی مذہبی عقیدے پر چل رہے ہوں گے۔ اس طرح ہلاکتوں کی وجہ سے مردوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کھلے عام زنا کرنا قانونی ہو جائے گا، جیسا کہ آج 65 کنٹریز میں پروسٹیٹیوشن لیگل ہو چکی ہے۔ اب تک دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا ہے جو اپنے دور سے کئی سو سال بعد ہونے والے حالات کو اتنی ڈیٹیل سے بتا سکے، کیونکہ ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے امپاسبل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے، اور یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔